صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر یہی 3 کام ہوتے ہیں اور انہی 3 کاموں کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ ذرا ان باتوں کو بھائی غور سے سننا۔ قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 وعدے فرمائے۔ نمبر 1 وعدہ کہ ہم اس قرآن کریم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ دوسرا وعدہ اس کے صحیح پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کی بھی ذمہ داری ہمیں ہے کہ قیامت تک یہ قرآن غلط نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ بالکل درست تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ قیامت تک ہم ایسے علماء، ایسے مفسرین پیدا کرتے رہیں گے جو اس قرآن کی صحیح تفسیر بیان کریں گے۔ کوئی آدمی اس قرآن کی غلط تفسیر کرنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو جواب دینے کے لیے اس امت میں ہم ایسے افراد پیدا کرتے رہیں گے جو اس قرآن کی تفسیر کو صحیح بیان کریں گے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آج اس مجلس میں حضرت مفتی صاحب کی محنت سے 11 حافظ قرآن ہوئے۔ قرآن کریم کا حفظ کر لینا، 12 حافظ قرآن ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کا حفظ کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالی مکمل حفظ کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ ورنہ میرے پیارو، قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی چند لائنوں کو، چند صدروں کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اخبار کے ایک پیراگراف کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے باپ کی طرف سے کوئی خط آ جائے اس کو آپ یاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سینوں میں محفوظ کیا جا چکا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ کسی اور کتاب کی خصوصیت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے، ذرا غور سے سنو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی کام کرتا ہے، مثلا لکڑی کا کام کرتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، تو اپنے کام کرنے کے لیے اس کے کچھ اوزار ہوتے ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے۔ وہ ان اوزاروں کی بڑی حفاظت کرتا ہے، چوروں سے اس کو بچاتا ہے، سردی گرمی سے اس کو بچاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ اوزار میری ہتھوڑی اور میرے دوسرے سامان اٹھ گئے، غائب ہو گئے تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، اس لیے وہ اپنے ان سامان کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بلکہ کہتا ہوں ان حفاظ کرام کو، ان علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی اور اس ذمہ داری کا واسطہ اور اس ذمہ داری کے اوزار ان حفاظ کرام کو بنایا۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری کا واسطہ بنا لے، اپنے کام کا اوزار بنا لے، اس سے بڑی کوئی کامیابی اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لکڑی کا کام کرنے والا، لوہے کا کام کرنے والا جس طرح اپنے اوزار کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام کی بھی اس سے زیادہ حفاظت کرتا آیا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ دنیا کے لوگ نہ جانے ان لوگوں پر کیسے تانے کستے ہیں۔ غیروں کی تو بات اور ہے، غیر تو اسلام کے علماء کے دشمن ہے ہی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں خود ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ان حفاظ کرام کو، ان علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے پیارو، یاد رکھو اگر یہ قرآن محفوظ رہے گا تو یہ امت محفوظ رہے گی۔ قرآن کو امت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس امت نے اس قرآن کی قدر کی، اس قرآن کے حفاظ کی قدر کی، اس قرآن کے مفسرین کی قدر کی تو اس یہ امت محفوظ رہے گی، ورنہ یہ امت محفوظ نہیں رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی حفاظت کے لیے ان مدارس کی بھی ضرورت نہیں۔ اندلس وہ مقام ہے جس کو آج جو تاشقند، سمرقند اور بخارا اس کے اصل نام تھے، جہاں کے امام بخاری تھے، جہاں کے امام مسلم تھے، جہاں کے امام نسائی تھے، جہاں کے امام ترمذی تھے، یہ وہ ممالک ہیں۔
ताशकंद, समरकंद और बुखारा علم کا مرکز تھا. ہزاروں مدارس تھے, ہزاروں فقہا تھے, ہزاروں مفسرین تھے, بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں موجود تھے. لیکن جب وہاں کے لوگوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو اپنایا, اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کے مذہب کو اپنایا اور دینی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیم اختیار کی, وہاں کے نوجوان شراب پینے لگے, وہاں کے نوجوان جوا سٹہ کھیلنے لگے اور قرآن کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور بہت سخت پکڑ آئی. تو وہاں کمیونسٹ کا غلبہ ہوا. ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ قرآن پر پابندی لگا دی, نماز پر پابندی لگا دی, مدارس پر پابندی لگا دی, مسجدیں بند کر دی گئی. اور نعوذ باللہ صرف مسجدیں بند نہیں کی گئی بلکہ ان کے اندر شراب خانے کھول دیے گئے, مدارس کے اندر جوئے سٹہ کھیلا جانے لگا. ہزاروں علماء کو شہید کیا. اس وقت کے علماء عوام کو سمجھاتے رہے لیکن لوگ مانے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں علماء کو شہید کر دیا گیا, مدارس کے بچوں کو مدرسوں سے نکال کر جیلوں میں بند کر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا اگر کوئی مدرسہ کے اندر پڑھاتا ہوا مل گیا, کوئی قرآن پڑھاتا ہوا مل گیا, اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی. یہ صورتحال ان ممالک کی ہو گئی تھی جہاں امام بخاری پیدا ہوئے, جہاں کے امام مسلم تھے, جہاں کے امام ترمذی تھے. وہ کوئی غیروں کی آبادی نہیں تھی, علم کا مرکز تھا. لیکن جب لوگوں نے قرآن سے اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایمان کی دولت چھین لی. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. پھر جب 70-80 سال کے بعد 70-80 سال اسی پریشانی میں گزرے, 70-80 سال کے بعد وہاں کے کچھ علماء کی ایک جماعت مرکز نظام الدین آئی. اس جماعت کے اندر تاشقند کے ایک مفتی صاحب بھی تھے. مرکز نظام الدین میں پہنچنے کے بعد حضرت الحاج مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ یہ علماء ہندوستان آئے ہیں مدارس کو دیکھنے کے لیے, دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے کے لیے, مظاہر العلوم سہارنپور کو دیکھنے کے لیے اور دیگر بڑے بڑے مدارس کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ تاشقند سے آئے ہیں. ذرا آپ ان کو ان مدارس کی سیر کرائیے اور وہاں کے علماء کرام سے ان کی ملاقاتیں کرائیے. اس جماعت کے اندر مجھے یہ بتلانا ہے, اس جماعت کے اندر 3 حافظ قرآن تھے. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے ان مفتی صاحب سے پوچھا کہ اللہ کے بندو, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کے ملک میں مدرسوں پر پابندی لگا دی گئی, مسجدوں پر پابندی لگا دی گئی, قرآن کریم پر پابندی لگا دی گئی, تو آپ کی جماعت میں یہ 3 حافظ قرآن کہاں سے آئے؟ وہ اللہ والے مفتی صاحب ان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ہم چند لوگ جو ذکر و اذکار کی پابندی کرتے تھے, سنتوں کا اتباع کرتے تھے, اللہ نے ہمارے دلوں میں کچھ تدبیریں ڈالی, ان تدبیروں کی وجہ سے آج یہ قرآن محفوظ ہے. مجھے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے جن چیزوں کا سبب بنایا ہے, کبھی کبھی اللہ ان کو اس کے بغیر کر کے دکھاتا ہے. انہوں نے بہت ساری تدبیریں کی تھی. ایک تدبیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی, قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھانا مشکل ہو گیا, تو ہم نے ایک تدبیر اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈالی کہ ہم لوگ چند اساتذہ, چند حفاظ, چند علماء قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں تازہ قبریں پیدا کرتے تھے اور قبریں کھول کر 4-5 بچے ایک استاد لے کر بیٹھ گیا, دوسرے قبرستان میں 4-5 بچے ایک استاد لے کر بیٹھ گیا. ان بچوں کو قبروں کے اندر بٹھایا جاتا تھا اور وہاں ان کو قرآن یاد کرایا جاتا تھا. اور کچھ لوگوں کو قبرستان کے دروازے پر بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ حکومت کے اگر لوگ آئیں تو ہمیں پتہ چل جائے. جب وہ لوگ آتے تھے تو یہ لوگ ان بچوں کو باہر نکال کر اس طرح مٹی ڈالتے تھے تاکہ یہ محسوس ہو کہ کسی مردے کو دفن کر رہے ہیں. وہ لوگ آتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کر لو, ہمارے لائق کو خدمت ہو تو بتانا, اور چلے جاتے. اسی طرح وہ لوگ محنت کرتے رہے, قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر ان بچوں کو وہاں قرآن کریم حفظ کراتے تھے. اور اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ جو بچے 3 سال میں حفظ کیا کرتے تھے وہ 3 مہینوں میں حفظ کرتے تھے. اور اب وہ بتانے لگے کہ جہاں قرآن پر اور ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی تھی, وہاں کے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں 300 حفاظ کرام موجود ہیں.
تو دیکھو مدرسے بند، مسجدیں بند، قرآن پر پابندی، لیکن اس کے باوجود ہر شہر میں، ہر گاؤں میں 300 حافظ موجود ہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس خالق کائنات کا کمال ہے جو میرا اور آپ کا، مدرسے کا کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اس قرآن کریم کی عظمت کو پہچانو۔ قیامت کے دن بڑا احساس ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ قیامت کے دن وقت کم ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے لاڈلے آجا، تیرے سینے کے اندر میرا کلام ہے، تیرے سینے کے اندر میرا قرآن ہے، جا آج میں تیرا حساب نہیں لیتا۔ اور کہیں گے کہ 70 ایسے آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہو، جس کو چاہے تو جنت میں لے کر چلا جائے۔ میں 10 نہیں کہہ رہا ہوں، 70 کہہ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ حافظ قرآن 70 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے کر جائے گا۔ اس دن افسوس ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن نہیں کرایا۔ وہ بچہ کہے گا اے رب ذوالجلال، یہ میرے والد ہیں، ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ خالد ہے جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتا تھا، اگر یہ جہنم میں ہوگا اور میں جنت میں ہوں گا میرا دل نہیں لگے گا، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اس وقت افسوس ہوگا ان لوگوں کو، کاش کہ میرا دوست ہوتا، کاش کہ میرا بیٹا ہوتا، کاش کہ میرا بھتیجا ہوتا، کاش کہ میرا بھانجا ہوتا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ لوگ عہد کریں کہ آج ہی سے انشاءاللہ العزیز اپنے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے، اور جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی وہ عہد کریں کہ ہم روزانہ ایک قرآن کریم کی آیت یاد کریں گے۔ اگر حافظ قرآن نہیں بن سکے اور قرآن حفظ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، خدا کی قسم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو حافظ قرآن بن کر اٹھائیں گے، اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حفاظ کرام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرت